جس عورت کی تشریف بڑی سائز کی ہوتی ہے ایسی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ جس عورت کی چھاتی کا سائز بڑا ہوتا ہے ایسی عورت جماع کے بے حد شوقین ہوتی ہے۔ جماع سے قبل لیمو پانی پی لینے سے مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کو جلد حاملہ کرنا ہے تو بیوی کو پودینے کی چٹنی کھلا کر جماع کرو، فوراً حمل ہو جائے گا۔ جماع کے دوران سرسوں کا تیل بدن پر لگانے سے قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ بال گر رہے ہیں تو دوران جماع سر پر ناریل کا تیل لگاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ زیر ناف بال صاف کر کے جماع کرنے سے انسان کی مردانہ طاقت کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ بیوی کے پاس جانے سے قبل ادرک والی چائے پی لینے سے حمل فوری ٹھہر جاتا ہے۔ بیوی کو پورا مطمئن کرنا چاہتے ہو تو بیوی کو ہمیشہ حالت نیند میں جماع کیا کرو۔ لمبی قد والی عورت جماع کی بے حد شوقین ہوتی ہے جبکہ چھوٹی قد والی کم شوقین ہوتی ہے۔ بیوی کو کنگھا دے کر جماع کرنے سے بیوی کے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں۔ بیوی کا لعاب اپنی خاص جگہ پر لگانے سے جگہ کی لمبائی اور سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوکڑی مار کر کھانا کھانے سے انسان کے گردے میں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھاؤ، گردے میں پتھری نہیں ہوگی۔ روز نہا کر سونے سے انسان کی قوت باء میں اضافہ اور بدن کی جلد کبھی بھی ڈھلتی نہیں ہے۔ روٹی کھاتے وقت چکر آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہارے رزق میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ روٹی کھاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ رزق کی تنگی چھانے والی ہے۔ دودھ پیتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت کا خزانہ ملنے والا ہے۔ جس عورت کے پاؤں اور ہاتھ کا سائز بڑا ہوتا ہے وہ بیٹیاں زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ موٹے اور پھولے ہوئے ہوتے ہیں ایسی عورت غصہ زیادہ کرتی ہے۔ جس عورت کے گال پھولے ہوتے ہیں ایسی عورت شوہر کو مالا مال کر دیتی ہے۔ بدن میں طاقت چاہیے تو لیمو کاٹ کر اوپر لونگ رکھ کر چاٹ لو، طاقت آ جائے گی۔ ناف کے اندر لیمو کے چند قطرے ڈال کر سونے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا ہے۔ جو مرد اونٹنی کا دودھ پینے کا عادی ہوتا ہے ایسا مرد 90 سال تک بھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں پرندوں کو کھانا اور پانی کا اہتمام کرنے سے گھر میں برکت اور رزق بڑھتا ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ تمسخر اکثر قطع دوستی اور دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل میں حسد جنم لیتا ہے۔ جو بندہ زنا اور زانیوں کی اولاد ہو وہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا گمان کرتا ہے۔ جس کسی کا سر گھومنے سے سر چکرا جاتا ہے وہ گھر کو اپنا جیسا چکرانے والا سمجھتا ہے۔ جسم اگرچہ برا ساتھی ہے لیکن اس کے مصائب پر صبر کرو تو پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کالی رات میں چاند کا صبر اسے اور روشن کرتا ہے۔ پیر مرید کے دل کی حالت معلوم کر لیتا ہے، مرید کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پیر اپنی شرافت کی وجہ سے مرید کے راز کا اظہار نہیں کرتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ اے رہنما، نماز 5 وقت ہے لیکن عاشقوں کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ نماز میں ہیں۔ وہ خمار نماز 5 سے آرام نہیں حاصل کرتا ہے، وہ ان سروں میں ہے نہ 5 لاکھ سے۔ جو انسان اپنی آنکھیں اونچی اور گردن اکڑ کر چلتا ہے اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ سچی گواہی دینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے اور جھوٹے سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ خوف و ہراس انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ انسان جو خوف و ہراس کا شکار ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بزدلی کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور وہ جس چیز سے خوف کھاتا ہے وہ چیز اس پر مکمل غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ غلط کاری کرنے والا شخص بالکل اسی طرح ہے جس نے کسی کام کو ادھورا چھوڑ دیا ہو، وہ اس شخص کی مانند ہرگز نہیں ہے جس نے کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہو۔ خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے آگے دولت پھینک دو۔ دولت مند عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو
تو اس کی ہر تعریف کرتے رہو۔ حسن سیرت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کو محبت اور عزت دو۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش، کوشش سے حصول اور حصول سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ عوام میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے کے واسطے انسانیت درکار ہے، صرف دولت اس وصف کے پانے کے لیے کافی نہیں۔ مسکین وہ ہے جو محبت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ دوسروں پر غصہ کرنا اپنے آپ نقصان دینا ہے اور غصے کے دوران محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اے غافل، دنیا کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے۔ کمینے شخص سے زیادہ میل جول نہ رکھو۔ اگر تجھے کوئی نعمت میسر ہوگی تو تجھ سے حسد کرے گا، اور اگر کوئی تکلیف پیش آئے گی تو تجھے بے وقوفی سے متہم کرے گا۔ اخلاق ایک قوت ہے جو انسان کے بطون اور وارہ میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر عطر شیشی میں بند رکھا جائے تو وہ مشام جاں کو معطر نہیں کر سکتا۔ چاہیے کہ تو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس شخص سے کرے جو تجھے نیک کاموں کی طرف راہ بتلائے اور تیرے عیب پر پردہ رکھے۔ جب اللہ کسی پر احسان کرتا ہے تو اس میں نیکی کی رغبت اور اس پر قدرت اور اجازت سے کچھ اکٹھا کر دیتا ہے، اور پھر طالب اور مطلوب کے لیے سعادت و کرامت سب کچھ مکمل ہو جاتی ہیں۔ غیر مانوس لفظوں کا استعمال بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اگر غیر مانوس لفظوں کا بے محل استعمال ہو یا استعاروں کی بھرمار ہو تو ایسی زبان لفظوں کا مغلوبہ بن کر رہ جائے گی۔ لفظوں میں معنی کا قحط ہے۔ لفظ اور نام جانوں کی طرح ہیں۔ میٹھا لفظ ہماری عمر کے پانی کا ریت ہے۔ عمر پانی کی طرح ہے، اس کے لیے وقت بامنزلہ نہر کے ہے۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور رہے وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن۔ قدرت نے اصحاب کہف کے کتے کے سامنے شیروں کو سرنگوں کر دیا۔ قابل نفرت صورت سے کسی کو کیا نقصان ہے اگر اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ توحید خدا کو جاننے کا نام ہے، اور انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی تو توحید کا علم ہو اس کو یہی تصور کرے کہ توحید اس سے بھی بالا تر ہے۔ کوئی تنگ دستی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لذت میں کیا بھلائی ہے جس کا انجام دوزخ ہو۔ شریفوں کے لیے گھٹیا درجہ کے لوگوں سے عہد بر آنا بے حد مشکل ہونا ہے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ اتنا علم حاصل کرو جس سے آپ کا کوئی عمل ٹھیک ہو جائے، یہ کافی ہے۔ یاد رکھ، تیرا نفس پھاڑ دینے والے شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے ابھی وقت ہے، عقل سے کام لے۔ نفس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ جو بھی شخص فضول باتوں سے بچتا رہتا ہے سب لوگ اس کی عقل مندی شہادت دیتے ہیں، اور جو بندہ جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے اسے لوگوں کے طعن اور عیب جوئی کے لیے آمادہ ہو رہنا چاہیے۔ جو بندہ اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے سائے پر قدم رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اے جوان، تو ظاہری صورت کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ اے بہادر، جا اور معنی کو تلاش کر، نام سے ترقی کر اور صفات کو دیکھ لے تاکہ صفات ذات تک تیری رہنمائی ہو۔ جو لوگ حق تعالیٰ کے احکامات کی پوری پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام بلند و بالا کر دیتا ہے۔ شوق اور اشتیاق میں فرق صرف اتنا ہے کہ شوق تو محبوب کی ملاقات اور دیدار سے مدھم پڑ جاتا ہے،
مگر اشتیاق ملاقات سے زائل نہیں ہوتا۔ وسوسوں سے پرہیز کر لے، کیونکہ پرہیز علاج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تیرا کام صرف صبر کرنا ہے، اسی سے ذوق و وجدان پیدا ہوگا، جس سے سب اشکال حل ہو جائیں گی۔ اگر تو کسی ایک بندے کی بھی تکلیف دور کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بنسبت اس کے کہ تو حج کو جائے اور راستہ کے ہر پڑاؤ پر 1000 رکوع نماز پڑھتا جائے۔ تیرا مرشد نرم بات کہے یا سخت بات کہے، خوشی سے قبول کر لے تاکہ تجھے سرداروں کا سردار بنا دے۔ اگر ہر تکلیف میں تو غصے سے بھرے گا تو بغیر مانجھے کس طرح صاف ہوگا؟ وسوسے کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ راہ عشق کو اختیار کر لیا جائے اور اس سے راستے کسی راہبر کو تلاش کر لے۔ یاد رکھ، عقل وسوسے کو دور نہیں کر سکتی۔